السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے آج ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کا سبق نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے حوالے سے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو بات کی ہے وہ ہے امور غیبہ، غیب کے امور پر ایمان رکھنا۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہ ہو، جیسے اللہ کی ذات ہے، ذات باری تعالی ہے، وحی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، قبر ہے، حشر ہے، اجساد ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھنا یہ غیب کی علامت ہے۔ اور اسی طرح اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر چیز جو ماورائے عقل و احساس ہو، ان باتوں پہ یقین رکھنا یہ جزو ایمان ہے، اور غیب پہ ایمان رکھنا ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ ارتداد اور کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو علم غیب کی حیثیت سے صرف اور صرف جس کے پاس علم ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات ہے رب العالمین کی۔ قرآن پاک کے 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر رب العالمین نے علم غیب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات وضاحتاً ذکر کی ہے کہ سوائے میرے کسی ہستی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ صرف اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، غیب پہ ایمان رکھنا، بن دیکھے ایمان رکھنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی غیب پہ ایمان رکھنے والا بنائے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس آیت کا دوسرا جزو یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کیا جائے اور سنت نبوی کے مطابق ادا کیا جائے، کیونکہ سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہی یہ عین نماز کو قائم کرنا ہے۔ ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، ایسے سمجھی جیسے اس نے نماز کو قائم نہیں کیا۔ ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا، اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے نہیں پڑھتا، اپنی مرضی کرتا ہے، دل کیا تو پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھی، یہ پابندی میں نہیں آئے گا۔ تو یہ مومن کی علامت ہے، مومن نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز یہ انسان کے لیے ایک اللہ سے ملنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کی حالت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز میں انسان اللہ سے براہ راست مانگتا ہے اور اللہ سے کلام کرتا ہے، اور کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تب بھی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار اور طرز عمل یہ ہوتا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، تو اللہ کے نبی نماز پڑھ کر اس کا ادراک کرتے، اس کو دور کرتے۔ تو یہ نماز بھی مومن کی صفت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کا لفظ جو ہے نا یہ عام ہے، یہ صدقات چاہے وہ واجبہ ہوں چاہے وہ نافلہ ہوں، یہ سب کو شامل ہے۔ اہل ایمان استطاعت کے باوجود، استطاعت ہونے کے وقت دونوں میں ہی کوتاہی نہیں کرتے۔ ایمان والوں کے جب خرچ کرنے کا
ان کو حکم دیا جاتا ہے تو فوراً خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس استطاعت ہو۔ تو اس کے لیے صحابہ کرام کی کتنی مثالیں موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، سیرت کے واقعات میں صحابہ کرام کی کتنے واقعات موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تو صحابہ نے فوراً اس پہ عمل کرتے ہوئے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اکابرین صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، بعد میں آنے والے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ مومن کی ایک صفت ہے کہ جب اسے استطاعت ملے تو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان صفات سے بہرمند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس آیت کا مصداق بنائے جس میں اللہ نے مومنوں کی صفات کو ذکر کیا ہے، غیب پہ ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔